رانا صاحب یہ ایک دم سے جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سامنے دکھائی دے رہی ہے جو کہ دونوں الائی ہیں مسلم لیگ نون کے حکومت کے، اور حکومت بھی اس کے اندر اپنا رول ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، سیاست کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ تو کیا بتائیے گا یہ قومی سانحات کے اوپر ایسے سیاست ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے چونکہ سیاسی اتحادوں کی بات کی تو یہ مجبوری کے سودے ہیں، جی اور بھانمتی کا کنبہ کہیں کی کہیں کا روڑا اور مل جل کے سب نے جوڑا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے پاکستان میں بھی۔ اور عمران خان کہتے تھے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا، ان کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، تو ان سب کے ساتھ اتحاد کیا۔ جی اور جی یہ باقی پارٹیاں تو مطلب ماشاءاللہ اتحاد کرنے میں ماسٹر ہیں، ایم پی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو اور نون ہو، یہ تو پرانے اتحادی چل رہے تھے۔ جی تو اب جب آتی ہے مشکل تو پھر آ جاتی ہے کارکردگی کے بعد۔ جب مریم نواز پنجاب میں سیلاب کے اوپر پوری پنجاب گورنمنٹ وزراء ان کے دوڑ رہے تھے، اور بلاول نے قصور جا کے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ بہترین کام کر رہی ہے، اور جب وہ گیلانیوں کے ہاتھ چڑھے ملتان میں تو وہاں سے بی آئی ایس پی کی آواز آئی، اور پھر مریم نواز نے ایک بھرپور جواب دیا پنجاب کے اوپر۔ ٹھیک، آپ کو پتہ ہے پھر ایک لڑائی بڑی تھی، میں نے تھوڑا سا جی لمبا بالکل، جواب کر دیا، اور پھر اس کو سنبھالا گیا، اور معافی کے مطالبے تھے، کسی نے معافی نہیں مانگی کہ بھئی آپ کام کریں نا۔ دیکھیں صوبوں کو پیسے ایک جیسے مل رہے ہیں این ایف سی سے، باقی اپنی اپنی آمدنی، اور بلاول کے بقول سب سے زیادہ پیسے تو سندھ اکٹھے کر رہا ہے۔ تو ابھی تو اللہ نے بچا لیا، وہاں پہ لاہور میں جو ایک ہوٹل کا واقعہ ہوا تو کمپیریزن آگ سے آگ کا کر لیں، بلڈنگ سے بلڈنگ کا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ تو کراچی شہر کہیں دور تھا، نہ لاہور شہر کہیں دور تھا سہولتوں سے۔ یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود جو کارکردگی نظر آئی تو وہ تو نوری سالوں کا فاصلہ نظر آیا آپ کو۔ کراچی جہاں پہ سب کچھ سب سے بہترین ہونا چاہیے تھا، سب سے بدترین نظر آیا۔ کراچی میں ایک لاہور اور بھی مسئلہ ہے نا رانا صاحب کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ دوسری پہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 سال ہو گئے حکومت کر رہی ہے، لیکن کوئی جو ہے وہ وہاں پہ ان کے بقول جو ہے وہ کوئی وہاں پہ کام نہیں ہوا ہے، اور جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے اس نے وہ بھی وہاں پر حکمران رہی ہے، پھر ایک دوسرے کے اوپر وہ جو ان کے ادوار ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر بلڈنگز کا جو ایک آڈٹ ہونا چاہیے، جو ایک پراپر کام ہونا چاہیے ان سارے مسائل کو روکنے کے لیے، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے بات۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ریسکیو ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا؟ جی جو فائر بریگیڈز کو پہنچنا چاہیے تھا، جو کیمیکل چاہیے تھا آگ بجھانے کے لیے، وہ کہاں تھا؟ ٹھیک، اگر سڑک ٹوٹ رہی تھی ایک عرصے سے اور وہ نہیں بن رہی ہے ایک سائڈ سے، تو وہ قصور کس کا ہے؟ وہ کیا ایم کیو ایم پہ ڈالیں گے آپ؟ سب سے پہلے حکومت وقت کو اپنا جواب دینا ہوتا ہے۔ ٹھیک یہ ہے، نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی وہ جماعت اسلامی پہ ڈال دیں، بھائی بلڈنگ اپروول سب کچھ سارے اس گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، جو بھی کہہ لیں، اور سب نے کام کیا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا۔ اس وقت ریسکیو آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ناکام کیوں ہوئے، اور ٹھیک، لاہور میں وہ کامیاب کیسے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گورننس کے ایشو ہیں سب سے پہلے تو اس کو آپ ایڈریس کریں گے نا، کہ جی، اور کراچی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا، یہ بھی بات ہے نا، فیکٹ۔ تو پھر جواب تو پہلا پیپلز پارٹی کا بنتا ہے۔ باقی باتیں میں سمجھتا ہوں اگر اس کی انکوائری ٹھیک ہو جائے پھر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ وہاں بدترین حالات کیوں ہیں، شہری کیوں تنگ ہیں، وہاں کیوں وزیر لوگ کہتے اطلاعات ہیں کہ صاحبہ جو ہیں جو ایم مریم کیو ایم نواز کی، کو بلاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، وہ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک ماڈل لاہور کا موجود ہے، اور ایک نئی چیف منسٹر ہے جس نے پہلی دفعہ اسمبلی کا رخ کیا، پہلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنی، اور قائم علی شاہ صاحب سے لے کے اور آج تک مراد علی شاہ صاحب، یہ جدی پشتی وزرائے اعلیٰ آ رہے ہیں۔ عبداللہ شاہ صاحب ان کے مرحوم والد بھی وزیر اعلیٰ تھے۔ بھائی آپ نے کرسی لی ہے، آپ بلاول کے اوپر الزام لگا دے، فلاں کر دے، بڑے آپ مستعد ہو کے فنڈز لینے کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں چاروں وزراء اعلیٰ میں سے سب سے بیسٹ تیاری مراد علی شاہ کی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں بیوروکریٹ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا پوائنٹ لائیں گے، کیونکہ پیسے اکٹھے کر کے لے جانے ہیں۔ جب لے جاتے ہیں تو کہاں لگاتے ہیں؟ یہ وہ ایشو ہے جو سندھ کا المیہ بن گیا ہے، کیونکہ ہمیں رانا صاحب عام آدمی اب کا ایم کیو فائدہ ایم کی چاہیے نا۔ جانب سے جو ہے وہ کراچی بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے گل پلازہ کا، اور ایم کیو ایم اس سے پہلے جو ہے وہ وفاق میں بھی الائی ہے، وہاں پر بھی حکومت کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھی ہے۔ تو ایسے مقامات پر تو یہ پھر اس موقع کی جو مناسبت ہے اور جو ایک ٹائم ہے، اس کا ٹائمنگ ہے اس سارے معاملے کی تحریک کی، وہ تھوڑی لوگوں کو الارم کر رہی ہے کہ اب اچانک سے جب یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم جو ہے کراچی بچاؤ تحریک کی بات کر رہی ہے، تو کیا کہیے گا؟ اب بالکل ایم کیو ایم نے بھی سیاست کی ہے نا، ان کے پاس
اب وہاں ریسکیو کرنے کے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا. لہٰذا جب حکومت وقت پھنس گئی ہے تو لوگوں نے سیاست شروع کر دی. اور ایم کیو ایم کیوں نہ کھیلے گی؟ بات تو یہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جیتنے ہی نہیں دیا، ہم جیت رہے تھے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمیں ہرا دیا. پیپلز پارٹی کو تو میئر مل گیا. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت 17 سال سے موجود ہے، میئر پہلی دفعہ آیا نا کراچی میں. جی تو بالکل. پھر مقام بھی فقید المثال ہونے چاہیے تھے. میئر صاحب، میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ وہاں کیوں نہیں تھے، کیونکہ انسانی بس میں نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندہ اسلام آباد آیا ہوا ہے تو وہ ٹائم پہ ہی پہنچے گا نا، پھر فلائٹ لے جی کے واپس آئے گا. بالکل جس بھی بالکل. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موقع پہ کیوں نہیں تھے. موقع پہ انتظامیہ کیوں نہیں تھی؟ انہوں نے تمام راستے بند کر کے صرف جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھی ان کو کیوں نہیں گھسنے دیا؟ ان کے پاس کیمیکلز کی کوئی کمی تھی تو دوسرے صوبے سے جہاز پہ پکڑ کے لا سکتے تھے. چیزیں جو مرضی کرنی تھی. اسپیشل پلین ان سب پرسنالٹیز کو لانے لے جانے کے لیے ہو سکتے ہیں. میں یہ تب کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہاں نہیں تھا، اول تو یہ بات ہے کہ یہ کیوں نہیں تھا. یہی وہ سوال ہے جس کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا ہے. اس کے اوپر وہ ساری جگہ پہ الزامات لگاتی ہے سوائے اس بات کا جواب دینے کے. لیکن دیکھیں نا، ایم کیو ایم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیں. اب یہ بڑا عجیب سا مطالبہ ہے. آپ بھی یہاں پر جانتے ہیں کہ یہ سیاسی طور پر، آئینی طور پر کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ اب یہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے یا اس طرح کے معاملات کرنے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جب آپ دبائیں گے نا لوگوں کو تو پھر سوال اٹھائیں گے لوگ. تو کراچی تو کبھی سندھ کا حصہ نہیں تھا نا تاریخی طور پہ. تو کراچی تو الگ تھا. یہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں جیسے صدیوں سے کراچی سندھ کا حصہ ہے. ارے بھائی نہیں تھا. وہ فیڈرل کیپٹل کے طور پہ بھی نہیں تھا. وہ وفاق کا حصہ تھا پہلے بھی، جب ایوب خان یہاں پہ حکمران تھے. کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے یہ جو آج کل ہم سن رہے ہیں نا کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے. بھائی کراچی سندھ کا پارٹ نہیں تھا. اس بات کو مان لیں. جب آپ مان لیں گے اور جب اب آ گیا ہے تو لوگ وہاں کیوں مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے؟ کیونکہ آپ وہاں سے پیسے کماتے ہیں اور خرچ وہاں نہیں کرتے. جی اس کا کوئی جواب ہے؟ مطلب وہ تنقید ہوتی ہے کہ جی تخت لاہور پہ بہت پیسے لگتے ہیں. تخت لاہور ڈلیور کر رہا ہے نا، اب تو تمام 25,000 دیہاتوں میں پہنچ گیا ہے. سترا پنجاب میں اب ہمیں مثال تو دینی پڑے گی نا. کیوں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کے پی میں سے نکلے پنجاب گئے، لیکن انہوں نے پنجاب کے اوپر ترقیاتی کام پہ تنقید نہیں کی. انہوں نے سندھ کی کہ ساری سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں. وہ تو اندر تک گئے تھے سندھ میں. تو آپ بتائیں، یہ کارکردگی کا بیانیہ جو ہے پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں چورن بک رہا ہے کے پی میں، یہاں پہ نہیں بکے گا کیونکہ جواب وہاں پہ نہیں دے رہے ہو کہ انہوں نے کیا کیا. اس کو چھوڑ دیں. لیکن ایک لیکن دیکھیں جو نا، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے الزامات ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں پنجاب میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے جاتے، اسلام آباد میں کیوں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جاتے، تو اس میں کیا غلط سوال ہے؟ یہ بھی تو درست سوالات ہیں نا. 100% درست ہے. اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. میں نے کب کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے نہیں؟ میں نے تو بات کی ہے کہ اس وقت سب سے پہلا ایشو آیا ہے. اگر بلدیاتی ادارے پہ چلے جائیں گے تو پھر تو میئر صاحب کو کراچی میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. میئر ہے نا آپ. بلدیات تھا تو آپ نے کیا کنٹرول کر لیا؟ اگر پنجاب میں میئر نہیں ہے تو کیا انتظامیہ نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ مطلب اس کا ایک جواب تو سیاسی طور پہ یہ ہو گیا. لیکن بنیادی جمہوریت کے تقاضے ہیں جی کہ بالکل. بلدیاتی ادارے ہوں بھی، مضبوط بھی ہوں. کے پی میں بڑے پرانے ہیں. وہ آج بھی وزیر اعلیٰ کو راستہ روکا ہری پور میں لوگوں نے کہ یار ہمیں فنڈ تو دے دو. اور وہ جو یہ جو یہاں پہ سندھ کے اندر ہے، کون سی مساوی تقسیم ہوئی ہے پورے سندھ میں؟